بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے چند کلمات اور ان کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے آل۔ لغت میں اہل کے مترادف ہے۔ آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ آل کی اضافت نام اور لقب کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے آل محمد، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نکرہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی، لہٰذا آل و راج و لن نہیں کہا جاتا، جبکہ اہل و راج و لن کہا جاتا ہے۔ کہنا درست ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے فرعون۔ فرعون شاہان مصر کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح کہ شاہان روم کو، بادشاہان روم کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور مشرق بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا۔ اسی طرح فرعون مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ایک قول کی بنا پر فرعون دو مصری الفاظ یعنی پر اور اون کا مرکب ہے، اور کثرت استعمال سے پر کی بجائے فر ہو گیا، فرعون۔ پس یہ ایک غیر عربی لفظ ہے جس کا معنی بڑا ایوان ہے، جس طرح سلاطین آل عثمان کے لیے الباب العالی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اگلا کلمہ ہے یسومونکم۔ سوم یعنی کسی پر تشدد کرنا، مشقت اور ناقابل تحمل بوجھ ڈالنے کو یسومون کہتے ہیں۔ بلاؤن، بلا کے معنی ہوتا ہے آزمائش۔ اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہے پرانا ہونا، یعنی آزمائش کو اس لیے بلا کہتے ہیں کہ امتحان میں ڈالنے سے انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اور امتحان سے فراغت کے بعد تازگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دکھ و درد کو بھی بلا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو پرانا کر دیتا ہے، جس سے وہ نقاہت محسوس کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی کا سہرا حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ہے، جو فلسطین سے وہاں پہنچے۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ بعد میں آپ علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی مصر آ گئے۔ فرزندان یعقوب کو مصر کی آسائشیں راس آئیں، اور ان میں نسلی افزائش بڑھی، اور یہ نسلی افزائش پھر تیزی سے بڑھنے لگی۔ یوں 400 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس منظم اور متحد اقلیت کی روز افزوں آبادی سے فرعون خوف زدہ ہو گیا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کی نسلی افزائش کی روک تھام اور موجودہ نسل کے قلع کماں کے لیے انہیں سخت ترین اور مشقت بھرے کاموں میں لگا دیا، مثلاً بڑے بڑے پتھر اٹھانا، دیو قامت ہیکلوں اور محلات کی تعمیر وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے
اپنے رسوم اور اخلاق اور عادات کو ترک نہ کیا، اور فرعون کا یہ دباؤ ان کی روحانی اور امید فردہ کی طاقت کو ختم نہ کر سکا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر دائی کو یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اس سے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محکوم اقوام سے بیگار لینا ان کی نسل کشی طاغوتی طاقتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ محکوم اقوام سے بیگار لینا اور ان کی نسل کشی، یعنی اس میں جو اہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محکوم اقوام سے سخت کام لیا جاتا ہے اور ان کی نسل کشی بھی کی جاتی ہے، اور یہ کام طاغوتی طاقتوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔